سینکڑوں نہیں ہزاروں اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں فیس بک کی طرف سے۔ ان کے اکاؤنٹ کو ایسے ہی بند کر دیا گیا ہے، خاص کر فیس بک اکاؤنٹ، بلکہ آپ کے اکاؤنٹ کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام وقاص ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو بائی وقاص۔ دوستو، آج کی انفو میں جو انفارمیشن لے کے میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ کہ دوستو سینکڑوں نہیں ہزاروں اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں فیس بک کی طرف سے۔ ان کی وجوہات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح آپ نے ان سے اوائڈ کرنا ہے۔ اکاؤنٹ بند ہونے کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، یہ چلتا جائے گا۔ کچھ باتوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ میں نے یہاں پہ 7 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان پہ بات کروں گا۔ بہت سی خواتین نے کمپلین کی ہے اور بہت سے مردوں نے بھی کمپلین کی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کو ایسے ہی بند کر دیا گیا ہے، خاص کر فیس بک اکاؤنٹ اور ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کو۔ بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا، کچھ لوگوں کو نہیں پتا، خاص کر خواتین کو جو کہ گھریلو خواتین ہیں۔ مجھ تک جو باتیں پہنچی ہیں، جو شکایات پہنچی ہیں وہ خواتین کی طرف سے ہیں، تو میں آپ کو یہ پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں۔ ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے غور سے سننا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، ورنہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اڑا دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ اکاؤنٹ فیس بک خود نہیں اڑاتا اپنی مرضی سے، بلکہ آپ کے اکاؤنٹ کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ موسٹلی کیسز میں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ رپورٹ کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کرنے سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس سے فوری طور پر آپ کے اکاؤنٹ پر اثر پڑتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، کبھی بھی کسی بھی کنٹینٹ سے آپ کی کتنی بھی دل آزاری کیوں نہ ہو رہی ہو، وہ بندہ کتنا بھی جھوٹ بول رہا ہو، کتنی بھی آپ کو تکلیف دی گئی ہو اس کنٹینٹ سے، کبھی بھی اپنے غصے کے اوپر ری ایکشن دیتے وقت، کامنٹس کرتے وقت ایسا کوئی لفظ نہیں لکھنا جو گالی ہو، یا کوئی ایسا لفظ نہیں لکھنا جو فیس بک کی طرف سے الاؤڈ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، ایسی لسٹ آپ کو مل جائے گی، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ کامنٹس میں لکھیں گے اور آپ کے اکاؤنٹ کو رپورٹ کر دیا جائے گا، اور فیس بک آپ کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دے گا۔ پہلی بار وارننگ آئے گی 4 سے 2 گھنٹے کی، پھر 24 گھنٹے کی، اور پھر 48 گھنٹے کی، اور اس کے بعد بار بار آپ کے اکاؤنٹ کو رپورٹ کرنے کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جائے گا۔ بہت دھیان رکھنا ہے، اگر آپ میں صبر نہیں ہے تو آپ کامنٹس نہ کریں۔ اگر آپ میں تحمل ہے، برداشت ہے، تو آپ کامنٹ کریں۔ اگر آپ نے کامنٹ کرنا ہی ہے، اگر آپ نے اپنی رائے دینی ہی ہے، تو آپ نے الفاظ کا چناؤ جو ہے اخلاق کے دائرے میں رہ کر بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ میں اب تک اگر بچا ہوا ہوں تو اسی وجہ سے کہ میں کامنٹس کرتے وقت کوئی ایسا لفظ نہیں لکھتا جسے رپورٹ کیا جا سکے۔ اگر آپ نے اپنا کامنٹس اخلاق کے دائرے میں دیا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی طرف سے بھیجا گیا لنک جو ہے وہ آپ نے اوپن نہیں کرنا۔ عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ لنک پیسٹ کر دیتے ہیں، کبھی واٹس ایپ پر بھیج دیتے ہیں اور کبھی فیس بک پر بھیج دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ نے ایسا لنک جو ویلڈ نہیں ہے، آپ کو ان نون لگ رہا ہے، کبھی بھی اوپن نہیں کرنا۔ یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کامنٹس کیا ہے اور کوئی بندہ آ کے آپ کے کامنٹس کے نیچے آپ کو دھمکی دے رہا ہے، آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا سب سے پہلا جو سلوشن ہے وہ یہ کہ آپ اس کو بلاک کر دیں۔ اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آ کے آپ سے انٹریکٹ کر سکے۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار آپ کو فیس بک نے دیا ہوا ہے کہ آپ اس بندے کی جو آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے آئی ڈی بلاک کر دیں۔ بڑا سمپل ہے، بجائے اس کے کہ آپ بار بار اس کو آرگیو کرتے جائیں، وہ ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری اور چوتھی بار ڈرانے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ تو سب سے بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ آپ کے پاس وہاں ایک بلاک کا بٹن ہے، بلاک کر دیں، آپ اس سے جان چھڑائیں۔
جب آپ بلاک کریں گے، دوسرا بندہ بلاک کرے گا، تیسرا بندہ بلاک کرے گا، تو چوتھی بار اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ جب بار بار آپ کسی کو بلاک کرتے ہیں تو فیس بک بھی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے فیس بک الٹا اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی اس بندے کو جواب نہیں دینا جو آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، بس آپ بلاک کر دیں، سمپل سا حل ہے۔ اچھا، پھر آپ نے اپنے اکاؤنٹ پہ جو پرائیویسی لگائی ہے، مطلب یہ سمجھ لیں کہ جو سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے، اس سیکیورٹی میں کوشش کریں کہ اپنا وہ موبائل نمبر دیں جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کا اپنا ذاتی نمبر ہے۔ ہوتا عموماً یہ ہے کہ آپ لوگ جب اکاؤنٹ بناتے وقت وہ نمبر دے دیتے ہیں جو آپ بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ نمبر بعد میں کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب وہ اس نمبر پر اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نمبر پر تو پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، وہ آپ کا اکاؤنٹ لے سکتا ہے اور وہ پاس ورڈ چینج کر دیتا ہے اور پھر آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنا ایکٹیو اکاؤنٹ نمبر وہاں پہ رکھنا ہے۔ اس پر آپ نے ڈیول ایتھینٹیکیشن جو ہے وہ آن کر لینی ہے، تاکہ جب بھی آپ کسی نئے موبائل یا کمپیوٹر پر لاگ ان کریں تو وہ آپ سے ڈیول ایتھینٹیکیشن مانگے، ای میل اور موبائل دونوں پہ پاس ورڈ مانگے، اور آپ کا اکاؤنٹ ان دو چیزوں کے بغیر ایکسیسیبل ہی نہ ہو۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنا پاکستانی نمبر نہ لگائیں، وہ باہر کا نمبر لگائیں، وہ والا نمبر لگائیں جو وہ بار بار یوز کرتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں کامنٹس میں، آپ کو اپنی پوسٹ پر یہ فرق پڑتا ہے۔ آپ نے پوسٹ کی اور کسی نے آ کے آل فور لکھ دیا، آپ کے پاس یہ زبردست ہتھیار نہیں کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس کامنٹس کو۔ بھائی، آپ نے اسے ڈیلیٹ کیوں کرنا ہے؟ آپ رپورٹ کریں اس کو۔ جس دن آپ نے رپورٹ کرنا سیکھ لیا، بد زبان جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی غلط زبان استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کا صفایا ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت زیادہ طاقت دی ہے آپ کو فیس بک نے۔ یہ جو بندہ آپ کے ساتھ غیر اخلاقی گفتگو کرتا ہے، آپ رپورٹ کریں اس کے کامنٹس کو۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے بعد جو ہی فیس بک آپ کی ریکویسٹ دیکھے گا، آٹومیٹیکلی اس بندے کا اکاؤنٹ بین ہو جائے گا۔ وہ پیٹتا رہے گا، وہ والا اکاؤنٹ دوبارہ فیس بک اس کا اوپن نہیں کرے گا، ایون کہ اس کو نیا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا، دوبارہ اپنا آئی ڈی نیا بنانا پڑے گا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر جو 7 ہے وہ یہ کہ کوئی بھی فوٹو، کوئی بھی ویڈیو جو آپ کی نہیں ہے، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، شاید ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اس کی۔ فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر جو چیز آپ کی اپنی ذاتی نہیں ہے، آپ نے نہیں بنائی، وہ فوٹو، وہ ویڈیو، اس کے اوپر سب سے پہلے غور کرنا ہے آپ نے۔ کوئی میوزک تو ایسا نہیں لگا ہوا پیچھے جو آپ کو کاپی رائٹ دے سکتا ہے، اور وہ میوزک کسی اور کا تو نہیں ہے۔ آپ نے کسی اور بندے کی پراپرٹی، کسی کی بھی کوئی چیز اپلوڈ نہیں کرنی اپنے نام سے۔ کوئی رجسٹر کنٹینٹ ایسا تو نہیں جو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اور تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پرابلم نہ بنے۔ پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے کہ اپنی انفارمیشن، اگر آپ خواتین ہیں، خاص طور پر اپنی پروفائل ہائیڈ رکھیں۔ یہ خواتین کو تو میں سب سے پہلے کہوں گا، اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی لسٹ میں آپ کی جتنی بھی فرینڈز ہیں، فیملی فرینڈز ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے جتنے بھی فیملی ممبر ہیں، صرف ان کو ہی ایکسیس ہوگی آپ کی پوسٹ پر، آپ کی لائکس پر۔ جو کوئی دوسرا آپ کی پروفائل پر جائے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا، وہاں پہ بالکل پلین پروفائل ملے گی، کوئی کچھ نہیں مل سکے گا اس کو جس کی وجہ سے پتہ چل سکے کہ آپ کون ہیں۔ ہائیڈ رکھیں اپنی پروفائل کو تاکہ کوئی بھی غلط چیز نہ لکھ سکے آپ کی پوسٹ پر، یا آپ کے کسی فیملی ممبر تک پہنچ نہ سکے۔
سیم اسی طرح آپ کو اگر کوئی واٹس ایپ پر کال یا ایس ایم ایس کرے تو آپ اسے بلاک کر دیں. جو آپ کا اپنا ہوگا وہ آپ کو اپنے سیو نمبر سے کال کرے گا. دیکھیں اینڈ میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کی، آپ نے ریاست اور اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں لکھی، جب تک آپ نے کوئی جرم نہیں کیا آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود آپ کو کوئی تھریٹ کرتا ہے تو وہ نہیں ہے. تو میرا یہ پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ وہ نہیں ہے. اگر ان کی بات ہوگی تو وہ آپ کو سوشل میڈیا پر آ کر نہیں ڈرائیں گے، تو آپ کو ان نون نمبر سے کال بھی نہیں کریں گے. وہ آپ کے گھر پر آئیں گے، وہ آپ کو جانتے ہیں. دے نو یو، کیا کرتے ہیں آپ، کہاں رہتے ہیں، کہاں گھومتے ہیں، کیا پلان ہے آپ کا، سب ان کو پتہ ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جو ریاست کے خلاف ہو تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. آپ نے اپنی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن دائرہ اخلاق میں رہتے ہوئے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا بندہ کیوں نہ ہو. جب تک دائرہ اخلاق میں رہ کر ان باتوں پر عمل کرتا رہے گا اس کے اکاؤنٹ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس پیغام کو شیئر کیجئے تاکہ جتنے لوگ اس بات سے پریشان ہیں تاکہ ان تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں، اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کر سکیں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.